فرض نماز 5 وقت کی جو ہے، فجر میں 2 فرض ہیں، 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4. تو یہ ساری نمازیں جو رکعتیں ہیں اس میں ڈفرنس الگ الگ کیوں ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ فجر کی نماز 2 رکعت ہے. ہمارے فقہاء نے اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. جی، پہلی بار دنیا میں آئے اور جنت کے ماحول سے آئے. جی، تو وحشت تھی، تاریکی تھی، پریشان حالی تھی، بہت فکر مند تھے. جب صبح نمودار ہوئی، کچھ اجالا محسوس کیا تو پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت آدم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کیا، 2 رکعت نماز ادا کی. یہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے. آگے میں ابھی عرض کرتا ہوں. جی، اب آگے ہے 4 رکعت فرض ظہر کے. تو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی بیٹی اسماعیل کی قربانی پیش کریں. آپ لے کے چل دیے. اب حضرت ابراہیم اللہ کے مقدس خلیل تھے اور ایسے اولو العزم پیغمبر ہیں کہ میرے نبی کے بعد تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابراہیم ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کو کئی فکریں لاحق تھیں. ایک یہ فکر یہ تھی کہ میں پروردگار عالم کی اس حکم کی تعمیل مجھے کرنی ہے، میرے خدا کا حکم ہے. پھر ایک فکر یہ کہ حضرت میرا بیٹا یہ میری حکم کو منظور کرے گا کہ نہیں کرے گا. پھر اور ایک فکر ہوئی کہ ان کی ماں کو جواب کیا دوں گا. پھر ایک اور فکر ہوئی کہ بیٹے کی قربانی کے بعد ان کی ماں زندگی کیسے گزاریں گی. تو ہمارے فقہاء نے لکھا کہ حضرت ابراہیم اس وقت 4 فکروں میں مبتلا تھے. اچھا، 4 فکروں میں مبتلا تھے. اور جب پروردگار عالم کے حکم سے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے جمدمبا آ گیا اور اللہ نے ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی. تو حضرت ابراہیم نے اس وقت سورج ڈھل چکا تھا، خدا کی اس نعمت کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. یہ ظہر ہو گئی. حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا اور جس مچھلی نے نگلا ایک بڑی مچھلی نے اس مچھلی کو نگل لیا. دریا کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ میں پھر جلا جانا، یہ تیسرا اندھیرا. اور رات کی تاریکی پروردگار عالم کا حکم ہوا اور رب قدیر کے حکم سے مچھلی نے آپ کو اگلا. آپ باہر تشریف لائے اور رب کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی. حضرت عیسیٰ کو کچھ لوگ ابن اللہ کہنے لگے اور اللہ بھی کہنے لگے. تو حضرت عیسیٰ نے خدا بند قدوس کی بارگاہ میں کیا، یا رب العالمین، یہ بندے جو کر رہے ہیں یہ میری مرضی نہیں ہے. میں تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں، تیرے علاوہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پروردگار یہ میری خطا نہیں. رب نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، اس میں تمہاری کوئی خطا نہیں ہے. حضرت مریم کو لوگ اللہ کی بیوی کہنے لگے، وہ رب کی بارگاہ میں رونے لگی، یا رب العالمین یہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں، ان کی زبان ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے. رب نے ان کو بھی بڑی برکت کا اعلان کیا، بتائی. اور حضرت عیسیٰ کو بھی پروردگار عالم نے مجدہ دیا. تو حضرت عیسیٰ نے ایک اور میں بتلا رہا ہوں 2 رکعت نماز ادا کی اور حضرت مریم نے 1 رکعت نماز ادا کی. تو مغرب میں پروردگار عالم نے 3 فرض کر دی. سبحان اللہ. یہ سب اللہ والوں کی سنت ہے. اللہ والوں کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب عشاء کا ٹائم آ گیا. تو آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دریا پار کر رہے تھے. دریا نیل آپ کو پار کرنی تھی. فرعونی آپ کا پیچھا کر رہے تھے. پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے توسل سے حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا. حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پار ہو گئے
اور فرعونیوں کو وہیں پر اللہ نے غرق کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے شکرانے میں یہ 4 رکعت نماز ادا فرمائی. یہ عشاء ہو گئی. ایک قول یہ ہے کہ عشاء کی نماز رسول اللہ نے 4 رکعت ادا فرمائی. سبحان اللہ. بہرحال ہماری گفتگو سے یہ انداز لگے گا آپ کو کہ یہ 5 وقت کی جو رکعتیں ہیں یہ اللہ کے محبوب بندوں کی یادیں قائم کرنا ہے گویا میں. سبحان اللہ. تو یہ رکعتیں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی یادیں قائم رکھنا چاہیے, یادیں مٹانا نہیں چاہیے. سبحان اللہ.